بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ہے 17 اور سورۃ الانبیاء چل رہی تھی۔ آج ہم نے آیت نمبر 82 پڑھنی ہے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، تو پہلے اللہ پاک نے پچھلی آیت میں بتایا تھا کہ ہم نے ان کو بڑی عظیم الشان بادشاہی عطا کی تھی، اور ان کو ہم نے ہوائیں جو تھیں وہ بھی ان پر بھی ان کو کنٹرول دیا تھا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کو یہ جو شریر جنات ہیں، شیاطین ان کو کہا گیا، یعنی جن بھی ان کے تابع کر دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے دنیا میں جو بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں ان سب پر ہے، یعنی جیسا عام ہم بادشاہ دیکھتے ہیں تو انسانوں پر ہی بادشاہت ہوتی ہے نا، کائنات کی چیزوں پر تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہ دی ہے کہ وہ کائنات کی دوسری چیزوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حتیٰ کہ پہاڑوں پر اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات جو کسی کے قابو میں نہیں آتے، شریر جنات جو ہیں، ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے۔ سلیمان علیہ السلام سے وہ ڈرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان سے جو ان کو حکم دیتے تھے وہ بجا لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ایسے مشکل کام کرتے تھے جو عام طور پر کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ مثلاً وہ پانی میں غوطے لگا کے نیچے سمندر کی تہہ سے بھی چیزیں نکال کر لا کے دے دیتے تھے، معدنیات یا کوئی زیورات یا جو کچھ بھی حضرت سلیمان کو چاہیے ہوتا تھا وہ سمندر کی تہہ سے بھی نکال کے لا دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اتنی بڑی بڑی دیگیں ہوتی تھیں لوہے کی، بہت بڑی بڑی دیگیں کہ جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی تھیں، اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر نہیں لایا جا سکتا تھا۔ جن جو تھے وہ بھی ان کا وہ کام بھی کرتے تھے، یعنی جو ہیوی اور مشکل کام انسانوں سے نہیں ہوتے تھے وہ جن کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ یعنی ہم نے یہ جو کچھ بھی دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو، ہم اس کی دیکھ بھال بھی کر رہے تھے، یعنی کہ اس کے پیچھے ہمارا حکم کار فرمار تھا۔ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام انہیں حکم دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سپورٹ کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کار فرما تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم کے آگے بعد میں ان کا حکم چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی بات سنو، ان کے بارے میں دیکھو کہ اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بس اتنا ہی بتایا ہے کہ انہیں کچھ سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی، اور وہ بیماری اتنی شدید تھی کہ وہ اس کی وجہ سے کئی سال وہ بیماری میں مبتلا رہے، اور اس بیماری کی وجہ سے سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پہلے وہ بہت خوشحال تھے، بڑا ان کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، اور ان کی جائیدادیں، کھیتیاں وغیرہ، مال مویشی بہت کچھ تھا ان کے پاس، لیکن پھر جب اللہ پاک نے انہیں آزمایا ایک بیماری سے، تو وہ بیماری بھی ایسی تھی کہ ساتھ بیماری ہوئی، ساتھ ان کے سارے مالی نقصانات بھی ہوتے گئے، ان کی کھیتیاں بھی ختم ہو گئیں، ان کے مال مویشی بھی ختم ہو گئے، اور ساتھ اللہ پاک نے ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ خاندان والے ساتھ چھوڑ گئے، اور اولادیں بھی ان کی مر گئیں۔ تو اس طریقے سے
وہ بالکل تنہا رہ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بیماری بھی لگ گئی، تو قبیلے والوں نے ویسے ہی ان کو ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ جو بیماری تھی اس قسم کی تھی کہ اس سے کراہت آتی تھی، تو لوگوں نے جیسے ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو لوگوں نے اس وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے۔ تو اتنی تکلیف میں صرف ایک ان کی بیوی تھیں جو ان کے ساتھ تھیں، وہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ نبھاتی رہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، اور ان کو جو بھی ان کی خوراک تھی یا جو بھی ان کا تیمارداری تھی کر سکتی تھیں وہ کرتی تھیں۔ باقی سب لوگ جو تھے، اولاد تو مر گئی تھی، تو باقی سب لوگ ویسے ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تو لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ بستی سے بھی ان کو باہر نکال دو تاکہ ہمیں ان کی بیماری نہ لگ جائے۔ تو اب وہ بیماری کیا تھی، اس کی تشریح قرآن پاک نے نہیں بتائی، بس کچھ روایات ایسی آتی ہیں، کچھ اسرائیلی روایات ہیں، اور جو زیادہ تر اسرائیلی روایات ہی ہیں نا کہ بنو اسرائیل کے لوگوں سے یہ باتیں سنتے سنتے ہم تک پہنچی، لیکن یہ ہے کہ ان میں اتھینٹک کیا بات ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، اور وہ مستند بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہیں اس میں کچھ ایسی بیماری بتائی گئی ہے کہ جس سے کہ لوگ نفرت کرتے ہوں، ایسی بات۔ تو پھر بھی اگر سوچا جائے تو ایک پیغمبر کو اللہ پاک ایسی حالت میں نہیں پہنچاتے کہ اتنا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے۔ ایک پیغمبر کی شان یہ بات نہیں ہے، اس لیے وہ جو بھی بیماری تھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے نفرت کرنی شروع کر دی اور انہیں بستی سے باہر رکھ دیا، مستند نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی بیماری تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی جلد کی کوئی بیماری تھی، اور ان کا جسم جو تھا بالکل معذور ہو چکا تھا، اور وہ ہل بھی نہیں سکتے تھے خود سے، لیکن ان کی زبان جو تھی وہ اس بیماری سے محفوظ تھی، تو وہ زبان سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ پاک نے جب ان کو اتنی شدید بیماری سے آزمایا کہ ان کا پورا جسم ہی مفلوج ہو گیا تھا، تو اس وقت جب ان کی زبان اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی تھی، تو یہ اللہ پاک نے ان کو اس وجہ سے اس آزمائش میں وہ پورے اترے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر اور شکر کر رہے ہیں۔ اور ایسی ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی آزمائش اللہ نے دی ہے نا، تو اللہ پاک نے ان کو بیماری کی آزمائش دی تھی۔ تو جب انہوں نے ہر لحاظ سے اللہ کے آگے صبر کیا تو اللہ پاک نے ان کو ایک ٹائٹل دیا، اور صورت میں آئے گا کہ اللہ پاک نے ان کو کہا کہ فَنِعْمَ الْعَبْدُ، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا ایوب۔ تو وہ نعم العبد کا اللہ پاک نے ٹائٹل دیا ان کو، اور یہ خطاب کیا۔ اب یہاں پر ان کی اس دعا کا ذکر ہے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھ کے وہ اللہ پاک سے یہ الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے، مجھے بیماری جو لگ گئی ہے تو میرے پر رحم فرما دے۔ تو اللہ نے فاستجبنا لہو کا ذکر کیا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، اس لیے جس دعا کے ساتھ فاستجبنا لگا ہے وہ دعائیں قبول شدہ ہیں، منظور شدہ ہیں۔ اس لیے بیماری میں انسان کو اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کو شفا نہ مل رہی ہو تو یہی دعا پڑھنی چاہیے کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ مجھ پر رحم کر دیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ دعا قبول شدہ ہے، تو انشاءاللہ ضرور بیماری سے شفا ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے وہ ساری نعمتیں انہیں لوٹا دیں جو پہلے چھن گئی تھیں۔ اللہ نے ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، یعنی پھر اللہ پاک نے انہیں ان کی صحت کے بعد اللہ پاک نے ان کی اولاد میں بہت زیادہ برکت عطا کی، اور ایک جو ان کی با وفا بیوی تھی وہ جو وہ ان کے ساتھ تھی، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں اولادیں اتنی بڑھائیں کہ پوتے پوتیاں اور آگے سے ان کی اور اولادیں بھی عطا کی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی رحمت کا مظاہرہ ہم نے کیا، اور وہ اس وجہ سے کہ عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے، وذکریٰ للعابدین، کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک یادگار سبق ہو جائے کہ دیکھو اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔
اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جب ان کو ان کے والد صاحب جو ہیں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان کو مکہ میں چھوڑا ہے، اس کے بعد یعنی دونوں باپ بیٹے صبر کر رہے ہیں نا، اس کے بعد جب یہ تھوڑا چلنے پھرنے کے عمر کو پہنچے ہیں تو اللہ پاک نے ان کی قربانی کرنے کا کہا ہے کہ ان کو میری راہ میں قربان کر دو، تو انہوں نے اللہ پاک سے اپنے والد سے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اور اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ تو یہ سب لوگ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی بس ذکر نام سے آ رہا ہے کہ بہت زیادہ حالات ان کے نہیں ملتے، قرآن پاک کے میں نہیں آئے، اور ذوالکفل کا نام صرف ایک ہی مرتبہ قرآن پاک میں جہاں پر آیا ہے، اور قرآن نے ان کے بارے میں کوئی واقعہ، کوئی اور نشانی بیان نہیں کی، ان کے بارے میں کوئی اور بات نہیں ذکر کی۔ کل من الصابرین، بس یہ اللہ کے صبر کرنے والے نبی تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ذوالکفل ہے نا، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ تھے، لیکن نبی تو نہیں تھے، لیکن بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ان کا صالحین میں ذکر کیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سارے جو تھے صالحین میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے، ذنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ ان کو اللہ پاک نے ان کی قوم کو اللہ پاک نے بعد میں نجات دے دی تھی عذاب سے، عذاب کا آنے سے پہلے ہی انہوں نے، ان کی قوم نے توبہ کر لی تھی۔ تو ان کا حال جو ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے خفا ہو کر اپنی قوم سے چل پڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ مغاضباً، ذہبا چلے گئے تھے، مغاضباً، اور فظن ان لن نقدر علیہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، یعنی انہیں خیال ہی نہیں رہا کہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں آئی ہے، اس بات سے ان کو خیال نہیں رہا، تو ان کو احساس نہیں رہا کہ اس بات پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیسی پکڑ کی، کتنی شدید پکڑ کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں جب وہ چلے گئے تھے، اس وقت انہوں نے پکارا، فی الظلماتی، اندھیروں کی حالت میں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، ظلم کرنے والا میں ہوں، زیادتی کرنے والا میں ہوں، گناہ کرنے والا میں ہوں، غلطی کرنے والا میں ہوں، قصور میرا ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ یونس پڑھ لی تھی پہلے، تو اس میں یہ ہمیں تفصیل سے ان کا واقعہ پڑھ لیا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر ان کے بارے میں یہ بتایا کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب انہوں نے ان کلمات سے ہمیں پکارا تو یہ ہم نے ان کو قبول فرما لیا۔ تو یہ بھی قبول شدہ کلمات ہیں۔ مصیبت میں اور تنگی میں، مشکلات میں گھرا ہوا شخص اگر ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی، گھٹن سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو دیکھو، ہم نے سورہ مریم میں ان کا سارا حال پڑھ لیا ہے، بس یہاں پر اشارہ ہے کہ ان کو دیکھو کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ جس وراثت کی انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی، وہ وراثت اللہ پاک نے بتایا کہ وہ نبوت کی وراثت تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے جو دعا مانگی، لا تذر ربی لا تذرنی فردن، تو اگر کوئی شخص بے اولاد ہو، اولاد چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ دعا ہے جو کہ اللہ نے قبول کر لی ہے کہ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ کسی کو اولاد چاہیے تو یہ کلمہ پڑھے۔ فاستجبنا لہ، اس کے ساتھ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو قبول فرمایا۔ یہاں پر جتنی دعائیں آئی ہیں وہ ساری کی ساری قبول شدہ ہیں۔
وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا۔ ان کی بیوی بانجھ تھی تو بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یقیناً یہ سارے لوگ، یہ سارے نبی جو اللہ نے بتائے، جن کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھانے والے تھے، یعنی جلدی کرتے تھے بھلائی کے کاموں میں، اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے۔ اللہ کو پکارنے میں ان کا شوق ہوتا تھا، رغبت ہوتی تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ ایک آدمی اللہ کو شوق سے پکارے، رغبت سے پکارے، اور کچھ ڈر سے پکارے، اور ساتھ میں اس کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہو، تو ایسی دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور اس خاتون کو دیکھو، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی۔ اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی عصمت پر جو تہمتیں یہود نے لگائی تھی، اللہ نے اس کی گواہی قرآن میں دی کہ وہ باعصمت باعفت خاتون تھیں، یعنی پاک باز تھیں۔ تو ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کو بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے، تو ان کی وفات بھی معجزہ ہے۔ ابھی تک جیسے ان کی پیدائش میں لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے رفع آسمانی کے بارے میں بھی لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ابھی ان کی موت نہیں ہوئی، لیکن لوگ جو ہیں کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، شکوک کا شکار ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اوپر اٹھا لیا، پھر جب دوبارہ آئیں گے، نزول فرمائیں گے دوبارہ سے، اس کے بعد ان کو طبعی موت دی جائے گی۔ ابھی وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور ابھی تک زندہ ہیں، وہاں پر ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، یہ جو تمہیں دین دیا گیا ہے لوگوں، یقین رکھو کہ جس دین کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں، یہی تمہارا بھی دین ہے، اور یہ ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائیں۔ اب جو ہلاک شدہ بستیاں وہ دوبارہ نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ قیامت میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ دوبارہ یہ لوگ نہیں اٹھائے جا سکتے جو بستیاں ہلاک کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت آ رہی ہے، قیامت آ جائے گی، اور اس وقت سے پہلے یاجوج ماجوج بھی کھول دیے جائیں گے، ہر بلندی سے ایسے پھسلتے ہوئے آئیں گے کہ جیسے وحشی قبیلے ہیں، اور بڑی تعداد میں دنیا پر یہ حملہ آور ہوں گے، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ بس بلندیوں سے پھسلتے آ رہے ہیں، اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا۔ تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے بڑے ستم ڈھائے تھے۔ جب قیامت کو دیکھیں گے تو پھر حیران بھی ہوں گے، اور اپنے آپ کو ہی الزام دیں گے کہ ہم اس سے غفلت میں تھے، تو آج تو ہماری کمبختی آ گئی۔ بل کننا ظالمین، اپنے آپ کو ظالم کہیں گے، ہر گناہ گار جو ہے اپنے آپ کو ہی ظالم کہے گا جب وہ حقیقت کو دیکھ لے گا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر معبود عبادت کرتے ہو، وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اسی میں جا اترنا ہے۔ انتم لہا واردون، اسی میں تمہیں اترنا ہے۔ آیت نمبر ہے 98 سورہ انبیاء کی۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے۔ پتہ چل جائے گا نا ان کو وہاں پر جہنم میں جب اتریں گے، تو اگر یہ خدا ہوتے تو کیوں اترتے جہنم میں۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔
ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، آیت نمبر 101۔ البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اور وہ اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم کی سرسراہٹ، شور، جو بھی اس کی آواز ہے، وہ 500 میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو جہنم کی سرسراہٹ بھی نہیں سنائی جائے گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے، اور ان کا وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ پاک آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیں۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، آمین۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن، قیامت کے دن، اس بات کو یاد رکھو کہ جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذوں کی تومار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ آسمان، 7 آسمان، اتنا وسیع آسمان اللہ تعالیٰ ایسے لپیٹے گا جیسے آپ بڑے بڑے کاغذوں کے بنڈل لپٹے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پیپر مل سے جب کاغذ نکلتا ہے تو بڑے بڑے رولز ہوتے ہیں، وہ لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں وہ رولز، اور اگر آپ کسی کا گزر ہوا ہو اردو بازار میں تو وہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ریڑیوں پر رکھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دھکیل رہے ہوتے ہیں، اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ ریڑیوں سے ان کو دھکیل کر ویلز کے ذریعے لے جایا جا رہا ہوتا ہے پریس میں۔ اتنے بڑے بڑے وہ رولز ہیں، تو اللہ پاک نے آسمانوں کو بھی ایسے ہی لپیٹ دینا ہے کہ جیسے بڑے بڑے کاغذوں کے تومار لپیٹے جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے تحریریں جو ہیں ان کے اندر لپیٹ دی جائیں جیسے کہ۔ تو یہ آسمان اللہ تعالیٰ قیامت میں لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لے گا، اور بائیں ہاتھ میں زمین کو لپیٹ کر رکھ لے گا، اور پھر اعلان کرے گا کہ لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ تو کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہیں گے للہ الواحد القہار، اللہ غالب، قہار، زبردست، ایک کے لیے ہے بادشاہ۔ آج دنیا کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں، ہر شخص اپنے گھر میں بادشاہی ہے، بڑے بڑے بادشاہ، ملکوں کے بادشاہوں کے علاوہ ہر شخص اپنے گھر میں بادشاہی ہے، ہر شخص کہیں نہ کہیں تو اس کی حکومت ہے نا، کہیں کوئی افسر ہے تو وہ اپنے ماتحتوں پر بادشاہ ہے، کہیں کوئی ذمہ دار ہے تو وہ اپنے مزاروں پر بادشاہ ہے، کہیں کوئی بڑا تاجر ہے تو اس نے جو امپلائیز رکھے ہوئے ان پر بادشاہ ہے، کوئی مل کا مالک ہے تو اس کے نیچے جو کام کر رہے ہیں وہ ان پر بادشاہ ہے، اور اگر کوئی گھر میں حاکم ہے، شوہر ہے، مرد ہے، یا کوئی عورت ہے تو وہ اپنے بچوں پر بادشاہت کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے۔ تو ہر شخص کہیں نہ کہیں تو اس کی ملک چل رہی ہے نا، تو وہ اپنی ملکیت کے میں کتنا اختیار رکھتا ہے، اور اس اختیار میں وہ اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہوئے اپنا حکم چلاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے کائنات میں۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ جس طرح ہم نے پہلی بار اس کو پیدا کیا تھا نا، زمین کو، جس طرح ہم نے پہلی بار اس کی تخلیق کی تھی، ہم اس کو پھر دوبارہ پیدا کریں گے۔ آسمان کو جب لپیٹ دیا جائے گا تو یہ زمین جب پہلے بنائی گئی تھی، ابھی زلزلوں سے ٹوٹی پھوٹی ہے، پھر اللہ پاک اس کو سارے کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ وعدنا علینا، یہ ہمارا ایک وعدہ ہے جو ہم نے کرنا ہے، انا کنا فاعلین، ہم یہ کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے ذمے ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور یہ ہم نے تو زبور میں بھی نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنائے گا۔ اور ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، بے شک ہم نے اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام رکھا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ عالم جو ہے، عالم، کتنے عالم ہیں، جہان
ایک عالم ہے نا، عالم ہے علم والا، یہ لام پر زبر ہے، عالم، عالم ہے دنیا جہان، تو عالمین اللہ پاک ہے، رب العالمین، اللہ جہان والوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مفسرین میں سے کچھ کہتے ہیں کہ 18,000 جہان ہیں، کس نے کہا کہ 40,000 ہیں۔ بہرحال جتنے بھی جہان ہیں، ان جہانوں میں ہم نہیں جانتے ان کو، یہ اللہ جانتا ہے کہ کون کون سی دنیایں اس نے پیدا کی ہیں۔ درختوں کا بھی ایک جہان ہے، پودوں کا، اور مچھلیوں کا ایک جہان ہے، پانیوں کا ایک جہان ہے، ہواؤں کا ایک جہان ہے، سمندروں کا، ستاروں کا، سیاروں کا، اور حشرات ہیں، پھر انسان ہیں، جن ہیں، معدنیات ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے ان جہانوں میں پیدا کیا، ایک ہر جگہ ایک مکمل دنیا ہے۔ اس مکمل دنیاؤں میں اللہ رب ہے، واحد رب العالمین ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں جن کا اللہ رب ہے، ان تمام جہانوں کی رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یعنی جیسے اللہ جہانوں کا رب ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو ہر جہان کے اوپر آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اللہ پاک نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رحمت للعالمین کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کے لیے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کہ کتنی رحمتیں ہیں جو کہاں کہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے۔ تو ہم بس تذکرہ مختصر ہی کر رہے ہیں کہ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ سیرت النبی پڑھیں تو اس میں پتہ چلے گا کہ عورتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بچوں کے لیے بھی رحمت ہیں، کائنات کی جو اشیاء ہیں، درخت ہیں اور کھیتیاں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، حتیٰ کہ جنوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، سب کے پر آپ کی رحمت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے، اور سب کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا ہے۔ انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں علی الاعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ آخرکار پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو کچھ باتیں تم بناتے ہو، میں تو اسی رب کی مدد طلب کرتا ہوں تمہاری باتوں کے خلاف میں۔ الحمدللہ سورہ انبیاء کا یہ مکمل ہوئی سورت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس سورت کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے فہم میں جو اللہ پاک اضافہ فرمائے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔